مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا 3 روزہ دورہ تھا جموں کشمیر کا، جس دوران انہوں نے بارہمولہ اور راجوری میں 2 ریلیاں کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ جو پہاڑی اور گجر بکروال کے درمیان جو تناؤ تھا ریزرویشن کو لے کے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پہاڑیوں کو ریزرویشن دے گی جو جسٹس جی ڈی شرما ہے اس کی رپورٹ کے مطابق، لیکن گجر اور بکروال آبادی جو ہے ان سے نہیں چھینیں گی۔ تو کل جو یہ دورہ اختتام ہوا، اس پہ ہمارے ساتھ کچھ گجر لیڈران ہیں جو اس پہ احتجاج کر رہے تھے کہ پہاڑیوں کو ریزرویشن نہیں دینی چاہیے۔ اب ہم جانیں کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ تو مصطفیٰ صاحب یہ بتائے، جو امت شاہ کا خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ پہاڑی لوگوں کو بھی ریزرویشن دی جائے گی، لیکن گجر آبادی کو 1% بھی کم نہیں ہوا۔ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہم مطلب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہوم منسٹر صاحب کا کہ جو انہوں نے بارہمولہ اور راجوری میں جو ریلی کری، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم ان کے لیے ریزرویشن دیتے ہیں، اور فرسٹ ڈے سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے آپ بالکل ان کو ریزرویشن دیجیے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ جو گجر بکروال کا کوٹا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی ہمارا جو کوٹا ہے تو اس کے ساتھ بالکل بھی کوئی چھیڑخانی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی بالکل وہ دیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام بشیر احمد کھڑانا بشیر ہے۔ صاحب یہ بتائیں، یہ جو آپ نے بھی وہ خطاب سنے ہوں گے یا جی ریلی جی آپ ملے بھی ہمیں سے، کیا لگا آپ کو؟ کیا پہاڑیوں کو اگر ریزرویشن ملے گی آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ دیکھیے حضرت، ہمیں ایک دقت ہے، اگر ایس ٹی کوٹا 10% ہے، اس میں آپ پہلے ہی 35 لاکھ لوگ آبادی ہے، اگر اس میں اور 11 لاکھ آپ ایڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے اس میں جو حصہ بٹائی ہوگی وہ 0 کے برابر ہو جائے گی، -1 ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ہوم منسٹر صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہمارے حقوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، تو اس سلسلے میں ان کا ضروری یہ بنتا ہے کہ وہ ہمارا جو ایس ٹی دیا گیا تھا SRO 124 کے تحت، اس میں کلیئر کٹ دیا گیا تھا کہ ایس ٹی جی بی جو ہے وہ 10% ہے۔ اس کے بعد اس میں انہوں نے اور ایڈ کیے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سیکیور کرتے ہیں تو ہمیں ایس ٹی جی بی علیحدہ کوٹا رکھا جائے، باقی جس کو جو دینا ہے سرکار کی مرضی ہے۔ کہ سرکار یہ جو آپ کی ہے منظور کرے گی؟ جی یہ تو پہلے ہی منظور ہوا ہے 90s میں، جس وقت ایس ٹی کے اس قبیلے کو قرار دیا گیا تو اس وقت SRO 126 ہے، اس میں یہ کلیئر کیا گیا کہ ایس ٹی جی بی جو ہے ان لوگوں، یہ پسماندہ لوگ ہیں، ان کو 10% ریزرویشن دی جاتی ہے۔ اس وقت اس میں نہ گدی شامل تھے نہ سپی شامل تھے، اس کے بعد سرکار نے وقتاً فوقتاً اس میں شامل کیے۔ تو سب سے بڑی ٹریجری اس قوم کے ساتھ یہ ہوئی جب PDP گورنمنٹ آ گئی، اس گورنمنٹ میں انہوں نے 126 کو ختم کیا اور 294 اس میں ایڈ کر کے اپنی مرضی سے کہا کہ جس کاسٹ کے ساتھ گجر لکھو گے اس کو آپ سرٹیفکیٹ ایس ٹی کا ایشو کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر فیک سرٹیفکیٹ ہزاروں میں دیے گئے۔ جو الیکشن کا بھی مطلب اشارہ دیا امت شاہ صاحب نے، اس جی میں خاص طور پر گجر پہاڑی وہاں نعرہ بازی کرے تھے دونوں ریلیوں میں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آپ اس کی حمایت BJP کی حمایت کریں گے آنے والے انتخابات میں؟ ہمارے بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر لوگ ہیں، وہ دلی میں ہیں، نوئیڈا میں ہیں، راجستھان میں ہیں، ان کے ساتھ ہم مشورہ کریں گے، وہ ہمیں وہاں سے ڈائریکشن دیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اسی حساب سے آگے بڑھیں گے۔ آج خود ہم فیصلہ نہیں لیں گے۔ آنریبل ہوم منسٹر صاحب کا اور پرائم منسٹر آف انڈیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری پہاڑی قوم کی طرف سے کہ ایک دیرینہ ہماری جو ڈیمانڈ پچھلے 32 سال سے جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے، جستجو کر رہے تھے، وہ آج انہوں نے اس کو اختتام پذیر کیا، اور اس کو وہ جو آرکشن تھا، جو ریزرویشن تھی، اس میں ہم کو بھی انہوں نے انکلوڈ کرنے کا ایک کمیونیکیشن ہمیں یہ دیا کہ وہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو بیسک چیزیں تھیں ریزرویشن کے لیے، وہ ریکمنڈیشنز تھی اس کی کمیشن کی، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈیسیجنز تھا وہ دونوں انہوں نے اپنے اشارتاً کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے من بنا لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے۔ تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجن جب ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمیں ریزرویشن ملے گی، اور جو ہمارا حق اتنے سالوں سے حق تلف ہو رہا تھا وہ ضرور ہمیں حق ملے گا۔ جو گجر لوگ اس پہ آبادی تناؤ، میں آپ سے بات کرتا ہوں، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوم منسٹر صاحب کا جو کمنٹ تھا اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پیش کیا، وہ دونوں چیزیں کلیئر تھی۔ گجر طبقے کے ہمارے کوئی ساتھی ایسے تھے جن کے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے تھے کہ اگر پہاڑی لوگوں کو یہ ریزرویشن مل گیا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کل ہوم منسٹر صاحب نے بڑا واضح الفاظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے گجر بکروال پہاڑی سب کو اس زمرے میں لانا ہے، ریزرویشن میں لانا ہے، اور جو گجر بکروال طبقہ ہے ان کا جتنا بھی حق ہے اس میں سے ایک کوئی اشاریہ بھی کم نہیں ہوگا، جو دیں گے ہم ایڈیشنل دیں گے۔ کیا آپ اب BJP کی حمایت کریں گے انتخابات میں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی قوم کی ایک پہچان۔
जो होम मिनिस्टर साहब ने रजौरी के उस डाइस से पूरे हिंदुस्तान को ये बताया कि ये पहाड़ी कौम वो है कि जो हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और जो हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान आराम से सोता है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त का मामला था। बाकी जो सियासी चीज़ें हैं, ये कोई ऐसे फैसले नहीं होते बीजेपी ज्वाइन करना, बीजेपी ज्वाइन करना या ना करना। देखिए, इस चीज़ से जो रिजर्वेशन है, गुजर्स और पहाड़ी बकरवाल सारे मिलकर ये एक पैराडाइम चेंज कर देंगे आपका पॉलिटिकल जो आपका सिनेरियो है कश्मीर का। क्योंकि 9-10 सीटें आपकी वैसे ही इस वक्त एसटी में रिजर्व हो गई हैं। 10-12 सीटें ऐसे हैं जिस पर अब तो डिसीजन हो जाएगा, देवाल दे पीपल जिनकी वजह से डिसीजन होगा। और आप खुद समझेंगे जहां 20-22 सीटों पर एक कौम का तसल्लुत हो या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, तो नेचुरली जो हमारा हक 47 से पहले था, अब सुनिए अभी का हक था, जो हमें हमेशा चाहिए, ये हक मिलना चाहिए था कि गवर्नमेंट में बनाने में, शेप करने में हम बराबर हक अदा करते, हम पार्टिसिपेट करते, वो हक अब मिलेगा। और बराबर ये इस वक्त जो हमारी कौमें मिल के करेंगी, वही गवर्नमेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर के हित में हो, जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जो भी गवर्नमेंट, जो भी एक तबका, हमारा ये तबका ज़रूर उसका साथ देगा। और मैं एज चीफ स्पोक्स पर्सन पहाड़ी फोरम ये कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 75 बरस की नफसियाती, माशी, सियासी ग़ुलामी से पहाड़ी कबीले को निजात मिली है। और ये हो गया, इनने ऐलान कर दिया, हो गया। अब जो एक दफ्तरी तरीक़ाकार होता है, कानूनी तरीक़ाकार है, उससे गुजरना पड़ता है हर कागज़ को, लेकिन ये हो गया है, हमें यकीन है। हिमायत पे क्या ओपिनियन है लोगों का? देखिए जी, ये हमसे एहसान कर रहे हैं या एहसान किया इन्होंने, तो हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, प्यार का बदला प्यार से देंगे, दिल का बदला दिल से देंगे। पहाड़ी न तो बेवफा है, न बेगैरत है, न बेमरवत है, और ना एहसान फरामोश है।